ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، پروگرام میں سوال کر سکتے ہیں، اس کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب، جو امارت شریعہ پٹنہ بہار میں نائب ناظم کے عہدے پر فائز ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے تمہیدی کلمات بیان فرمائیں آج کے پروگرام کے سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ بنائی ہو، لکل داء دواء کہا گیا ہے۔ تو مرض جو بھی ہے اس کی دوا اللہ نے بنائی ہے۔ اب یہ ہمارا معاملہ ہے کہ اس دوا تک ہماری پہنچ ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر کوئی مرض لا علاج سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دوا تو بنائی ہے لیکن ہماری تحقیق اور ہمارا ریسرچ اس دوا تک ابھی نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور جب بھی پہنچ جائے گا تو دوا تک ہم باخبر ہو جائیں گے اور دوا سے مریضوں کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن دوائیں اثر ہوتی ہے دواؤں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں بہت سارے موقعوں پہ بہت اچھی دوائیں بڑے بڑے ڈاکٹر دیتے ہیں لیکن دوا ناکام ہو جاتی ہے اور دوا کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو ایسے موقع سے دوا میں اثر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بہت دور نہیں ہیں تم سے، ہم تو تمہاری شہرک کے قریب ہیں، اس لیے ہم سے مانگو گے اور جس طرح مانگو گے ہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ سے دھیرے دھیرے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور دعا جب قبول ہوگی تو دواؤں میں اثر بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ پروگرام جو چل رہا ہے دعا اور دوا کے نام سے، دونوں کی اہمیت ہے۔ دواؤں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور دعاؤں سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوا اسباب کے درجے میں ہمیں استعمال کرنا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اور اللہ کے سامنے گر گرا کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کی ضرورت ہے، اور اس پروگرام میں دعا اور دوا کے عنوان سے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے دونوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جناب کشتواڑ سے بول رہا ہوں سر، کشتواڑ سے شاہد حسین سر۔ جی سوال کیجئے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جی سوال کیجئے اپنا۔ بھائی سوال کیجئے اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی مولانا صاحب مگر مجھے یہ لڑکہ مگر وارا نافرمان مانن بوز خاطر مگر کرو دعا کی نیاز دعا۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دلی سے بول رہی ہوں، سلمہ۔ جی سلمہ صاحبہ سوال پوچھیے اپنا۔ سوال یہ ہے میرا، مولانا صاحب سے میرا سلام عرض ہو جی کہ جیسے کہ انسان کے مرتے وقت جان کرنے کی عذاب ہوتی ہے، تو میں حافظہ ہوں تو اکثر میں جاتی ہوں سورہ یاسین پڑھنے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اس وقت تک پڑھتی رہتی ہوں جب تک کہ ان کے روح نہ نکل جائے۔ تو یہی اس بات کا مجھے خوف ہے کہ سب کے لیے تو میں جاتی ہوں، اور جب میرا ٹائم آئے گا تو اس سے پہلے مولانا صاحب مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں تاکہ میں پڑھوں کہ میرا جان آسانی سے نکل جائے۔ ٹھیک۔ جی
بڑا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے دونوں سوالوں کے؟ شاہد حسین صاحب کا سوال تو مجھ تک نہیں پہنچ پایا، آپ اگر اس کو دہرا دیں جی تو زیادہ آسانی ہو جائے گی میرے لیے. جی ان کا سوال تھا کہ بیٹا ان کا نافرما بردار ہے، کہنا نہیں مانتا، پریشان کرتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، دعا بتا دیجئے جو پڑھی جائے تو ان کا بیٹا جو ہے فرما بردار ہو جائے. جی شاہد حسین صاحب، یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، آج عام طور سے ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے داخلی اور خارجی وجوہات کی بھی تلاش کرنی چاہیے کہ آخر بیٹے کی نافرمانی کے اسباب کیا ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اور ہم اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس بچے کی ذہن پہ اور اس کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. تو ہمیں داخلی طور پر اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے والدین جو گھر پہ ہیں ہمارے، ہم ان کا کتنا اکرام، احترام، عزت دے رہے ہیں اور ان کی ضروریات کا کس قدر خیال رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارا بچہ وہی سیکھتا ہے اور اسی انداز میں سیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی معاملہ ہے، لیکن بیشتر معاملات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو بے توجہی کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے بچوں کے ذہن پہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمارا نافرمان ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس بات کا سب سے پہلے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم داخلی طور پر ان وجوہات کی تلاش کریں جن کی وجہ سے ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا ہے اور وہ ہماری باتوں کو نہیں مانتا ہے. لیکن اگر آپ نے داخلی تمام وجوہات کی تلاش کر لی اور آپ کو لگا کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، ہم تو اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بہت اچھے سے رہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، پھر بھی میرا بیٹا کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو بدلے اور اس کے ذہن میں ماں باپ کا اکرام، احترام اور بات ماننے کا جذبہ پیدا کرے. اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا فرمائی ہے جی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پھر سے سن لیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کا ورد جو ہے فجر کی نماز کے بعد 21 بار کیا جائے اور 40 دن تک لگاتار کیا جائے، اور عمل کرنے میں اس کی رعایت ضرور کرنی چاہیے کہ ناغہ نہ ہو. ناغہ کرنے سے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو نوبت یہ آتی ہے کہ پھر سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور میعاد جو مقرر ہوتی ہے اس کا آغاز اس دن سے ہوگا جب ناغے کے بعد پھر آپ شروع کر رہے ہیں. تو اس آیت کو یاد کر لیجئے، قرآن کریم کی آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا اور آپ کا بچہ جو ہے فرما بردار ہو جائے گا. جی دوسرا سوال سلمہ صاحبہ کا ہے. انہوں نے جانکنی میں بتا رہی ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے وہ جاتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ عمل لوگوں میں اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہاسپیٹل وغیرہ میں جو انتقال ہو رہے ہیں، وفات ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں کہ جب کسی کے بارے میں خبر ملتی ہے تو یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہاں جا کر کے سورہ یاسین پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ انہیں دے گا. اور جب جو دوسروں کی جانکنی کے لیے آرام کا سامان کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اس کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے اور پریشانی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عمل ہی ان کے کا جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے گا. بقیہ جو ہے وہ ایک رفیق العالی ایک لفظ ہے عربی میں، تو اس کا ورد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اللہ رفیق العالی، اللہ رفیق العالی. تو ایک تو اس کا ورد کریں، ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 بار پڑھ لیا کریں. اور دوسرے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس کو بھی 11 بار پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. اور وہ خود چونکہ پڑھتی ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بھیلواڑہ ضلع بننا تحصیل سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی جناب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال کیا ہے, میرا مسئلہ ہے جی کہ یہ ہمارے ایک بچی ہے جناب, جی کہ اس کو کیا ہے بولنے میں بڑی اخلاقی ہے, جی شبدوں کا اچارن صحیح کر نہیں پاتی ہے, تو اس کے لیے یہ دعا کروانی ہے. عمر کیا ہے بچی کی؟ بچی کی عمر ہے 7 سال. 8 سال. 7 سال 7 ایئر. ٹھیک 7. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دیں گے آپ, کیا مشورہ دیں گے؟ ہاں, یہ لکنت ایک مرض ہے جس کی وجہ سے آواز صاف نہیں ہوتی ہے, الفاظ کا تلفظ جو ہے صحیح سے ادا نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کے لیے علاج بھی کرانا چاہیے, ڈاکٹروں سے مشورے لینے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ صحیح بولنے لگے. تو ایک تو اس کا علاج کرانا چاہیے اور ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ دعا کی حد تک جو ہے قرآن کریم کی آیت ہے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. یہ اما پارہ میں ہے, پھر سے سن لیں. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید تک پڑھا جائے. اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے 41 بار اس کو پڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کے زبان کی اصلاح کر دے اور اس کی لکنت دور کر دے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, خیریت ہے؟ الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم یو پی بجنور سے بات کر رہے ہیں. بجنور سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. ہماری دعا کی درخواست ہے حضرت جی سے, ہم پریشان ہیں, اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری طبیعت صحیح کر دے. پیر میں فریکچر ہے, ہاتھ میں بھی ہے. پریشانی کس طرح کی ہے؟ بس پریشانی ہے, پیر میں فریکچر ہے, ٹھیک, ہاتھ میں فریکچر ہے, سر میں بھی تھا. اللہ سے دعا کریں اللہ اس پریشانی سے نجات دلوا دے رب العالمین. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور کر دے. ظاہر ہے کہ ہاتھ کا فریکچر یا پاؤں کا فریکچر یا دماغ کی چوٹ یہ سارے امراض سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے لیے بہتر علاج کرانا چاہیے اور جو ڈاکٹر بتائے اور جس انداز میں بتائے, جو پرہیز بتائے اس کا خیال کرنا چاہیے. وہ کریں گے تو انشاءاللہ جلد شفا یابی ہوگی. اور اس کے لیے ایک دعا بھی پڑھنا چاہیے, اللہم اشف شاف من کل داء, اللہم اشف شاف من کل داء, اللہم اشف شاف من کل داء. ان بیماریوں کے باوجود نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہوں تو بیٹھ کے پڑھیں, اشارے سے پڑھ سکتے ہوں تو اشارے سے پڑھیں, لیکن نمازوں کا اہتمام کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں. 11 بار کم سے کم ہر نماز کے بعد اللہم اشف شاف من کل داء پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے بیماری سے شفا ہوگی. البتہ علاج پر توجہ دینی چاہیے اور جو ڈاکٹر جس انداز میں پرہیز بتائے اس کو بھی برتنا چاہیے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی السلام علیکم. سوال پوچھیے اپنا. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی ہاں یہ تو کچھ اور لگ رہا ہے. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی. کہاں سے بات کر رہی محترمہ؟ یو پی سے بات کر رہے ہیں ہم. سوال پوچھیے اپنا. میرے تو 5 لڑکیاں اور لڑکا نہیں ہے, ہمیں اس کے لیے دعا بھی کروانی ہے اور بوجھنا بھی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہاں 5 لڑکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پیدائش پر اور بچیوں کی صحیح تعلیم اور تربیت پر جنت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے ان 5 بچیوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے اور پورے طور پر جو ہے ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے تو مطلوب اصل جنت ہے اور جنت کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں یہ بھی ہے
کہ کسی نے لڑکیوں کی تربیت کی، اچھی تعلیم دیا اسے اور اچھے انداز میں اس کی پرورش و پرداخت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، اور ایک پر بھی یہ بشارت دی، 2 پہ بھی دی، 3 پہ بھی دی، تو 5 بچیاں ہیں، تو یہ بشارت تو اور پختہ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ذہنی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچیاں ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ بقیہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ صاحب کوئی لڑکا ہو یا کوئی نرینہ اولاد ہو، تو اس کے لیے ایک دعا پڑھنی چاہیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ چند دعائیں ہیں جو انبیاء کرام سے منقول ہیں اور قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں، تو ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بقیہ جو ہے لڑکیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور لڑکیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ سمجھ کر کے ان کی اچھی پرورش و پرداخت کرنی چاہیے، ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ کسی سے کم نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں یہ بھی لڑکوں کے معاملے میں ہیں، بس ایک ذہن ہمارا بنا ہوا ہے کہ صاحب جو ہے ہم لڑکا نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کوئی لڑکا حیات سے نہیں رہا، تو یہ بتاتا ہے ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ لڑکیوں کا کئی ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی لڑکیاں تھیں اور نسلیں انہی سے چلیں، تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے سے لڑکیاں کمزور ہیں اور لڑکیاں آپ کے نسلوں کے آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے جو غیر مذہبی ہے، غیر اسلامی ہے، ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ تبدیلی کر لیں تو یقیناً ان 5 بچیوں کو آپ رحمت سمجھیں گی اور یہ زحمت نہیں ہوں گی، اور انہی سے وہ توقعات وابستہ کریں گی جو کسی لڑکے سے کرتے ہیں، اس لیے کہ نسلیں بچوں سے بھی لڑکوں سے بھی چلتی ہیں اور لڑکیوں سے بھی چلتی ہیں، تو اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پورے اہل بیت اطہار یہ سب جو ہے حضرت فاطمہ سے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کو جو ہے اطمینان ہوگا اور یہ آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ بقیہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کا ورد رکھا کریں، 21 بار کم سے کم ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوں گی۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک اور کالر کو پروگرام سے جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں نالندہ سے بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیں اپنا۔ ہماری آنکھ کے اوپر کھجلی ہو رہی ہے، اسی کے بارے میں کچھ دعا بتا دیجیے۔ آنکھ کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کھجلی ہو رہی ہے۔ کھجلی ہو رہی ہے، جی کوئی ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا، کوئی دوائی وغیرہ لی؟ جی نہیں ہوں دوا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہاں صحیح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ بقیہ جہاں تک جو ہے دعاؤں کا تعلق ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بیماری کو دور کرے، اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھ کر کے کم سے کم 11 بار دونوں شہادت کی انگلی، دونوں ہاتھ کی جو انگلی ہے اس پہ پھونک کر کے پھر اپنے آنکھ پر ایسے کر کے ملیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے پہنچے گا۔ دعا یاد کر لیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب وعلیکم السلام۔ جواب دے رہے ہیں۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں جمشید پور جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں، محمد ریاض۔ جی سوال پوچھیے ریاض صاحب۔ جی میرا 2 سوال ہے مفتی صاحب سے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ ہمارا بچہ ایک کیس میں جو ہے ملوث ہے، بند ہے، اور اس کے لیے دعائیں چاہیے کہ جلد سے جلد رہا ہو جائے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو
हमारे इस्लाम में जो ये कदियानी लोग का कहाँ तक का मसला है, जो कदियानी के यहाँ खाना पीना और ये करना इस्लाम से खारिज है, कहाँ तक सही है, थोड़ा इसके बारे में तफसीला से बताएं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जमशेदपुर से। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, ये पहला सवाल जो इनका है कि केस में बच्चा मुलविस है जी, तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसकी आसानी पैदा करे और उसके लिए शक्लें पैदा करे। केस के मामले में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कानून की लड़ाई कानून के ज़रिए ही हो सकती है और दुआ से अल्लाह ताला की नुसरत और मदद आएगी। तो केस है तो उस केस को, कानूनी लड़ाई को कानूनी अंदाज में लड़ना चाहिए और उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अगर वो कानूनी अंदाज में पैरवी करेंगे और कोशिश करेंगे और जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा और उससे जो है शक्ल आसान हो जाएगी। बक़िए केस में जो है मुलविस है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह की मदद आवे और उसके लिए जो है अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। फिर पढ़ सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ करके अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और इस बच्चे को जो मुलविस है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे और उसके लिए रिहाई की शक्लें पैदा करे, तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन का विर्द किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। उनका दूसरा सवाल था खाने पीने को लेके कि खाना दूसरों के हाँ, दूसरा सवाल कादियानी के यहाँ खाना पीना जो है तो उससे परहेज़ करना चाहिए। कादियानी असल में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। एक चीज़ तो है कि एक आदमी गैर मुस्लिम के यहाँ खा रहा है, कोई हरज नहीं है। गैर मुस्लिम का खाना अगर जो है वो पाक साफ बर्तन में है और हलाल चीज़ें खिला रहा है तो उसके खाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन ये कादियानी जो हैं वो इस्लाम से अलग हैं, बल्कि इस्लाम का नाम ले करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये तकरीबन मुर्तद या उससे भी कुछ आगे की चीज़ हो सकती है, तो उस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनके यहाँ एहतराज़ किया जाए, इसलिए कि जब लोग उसके यहाँ खाना पीना शुरू कर देंगे तो आना जाना शुरू होगा और आना जाना जब शुरू होगा तो फिर वो अपनी बातें धीरे धीरे आपके कान में पहुँचाना शुरू करेंगे और फिर पता नहीं उसके असरात आपके दिलो दिमाग पे क्या होंगे और किस तरह के होंगे। इसलिए उससे इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए कि कादियानियों के यहाँ खाया न जाए, इल्ला ये कि कोई बहुत ऐसी मजबूरी हो, कोई मामला ऐसा हो तो फिर उसको देखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी किसी मकामी आलिम से हालात बता करके पूछ लेना चाहिए कि भाई ये मौका ऐसा आया है और इसमें हमारी ये मजबूरी है, तो क्या हम उसके यहाँ खा पी सकते हैं। खाने पीने में असल मामला यही है कि ये मामला उसके अपने जो मोतक़िदात हैं उसके प्रोपेगेंडे के लिए वो ज़रिया उसको बनाते हैं और उसकी वजह से इंसान का जहन मुतासिर होता है और फिर पता नहीं ईमान के किस दर्जे पर जा करके और ईमान के ख़ात्मे पर भी कभी कभी ये मामला चला जाता है। इसलिए उससे एहतराज़ करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जी। और मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद रियाज के अलावा जो हमारे दूसरे नाजरीन हैं उनकी भी रहनुमाई हो गई होगी इस जवाब के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम यूपी से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरे दो है भैया। एक हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, वो सुनता नहीं है कोई बात, और दूसरा इनके पापा का कारोबार नहीं चलता है ठीक से, तो इसमें हम बहुत परेशान है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी बच्चे के ज़िद्दी होने की कई वजह हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि उसको वो जो बहुत ज़िद्दी है तो किसी साइकोलॉजिस्ट से और नफ्सियाती डॉक्टर से दिखाना चाहिए ताकि वो बताए कि इसके वजूहात अंदरूनी तौर पर क्या हैं और क्यों वो इस कदर जो है ज़िद करता है। तो ये डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और दिखा करके जैसा डॉक्टर मशवरा दे उसके मुताबिक करना चाहिए। कभी कभी जो घरेलू हालात होते हैं उसकी वजह से भी बच्चों में ज़िद पैदा होती है, तो दाखिली तौर पर यह भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ घरेलू हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो ज़िद में मुब्तला हो गया है,
اصلاً یہ ضدی ہونا یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، اور نفسیاتی مرض کا علاج جو ہے سائیکولوجسٹ سے اور کسی نفسیاتی معالج سے کرانا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا، اور ان کو جو ہے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ بچے کی یادداشت بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اور ضد میں بھی کمی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو یہ کرنا چاہیے، لیکن سائیکولوجسٹ سے ضرور دکھانا چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی اس صفت کو ختم کرے اور ماں باپ کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آمین۔ جی بقیہ کاروبار نہیں چلتا ہے کا معاملہ ہے، جی تو صحیح ہے، کاروبار نہیں چلتا ہے کہ اسباب کی بھی تلاش کرنی چاہیے کہ آخر اس کے وجوہات کیا ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس سے ہماری دکان کا ریٹ کچھ زیادہ ہے کسی وجہ سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا سیلز مین ہے اور جس کے ذریعے خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بد دماغی اور اس کی ذہنی جو ہے تناؤ کی کیفیت یا اور کوئی ایسا معاملہ جس سے کسٹمر بدک جاتے ہیں، گاہک بھاگ جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اس دکان سے، تو داخلی طور پر اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی عمل اور کسی بیہیو کی وجہ سے کسٹمر ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بعض دکانوں میں آپ جائیے تو وہ دسیوں تھان نکال کر کے کپڑے رکھ دیتے ہیں، اور آپ کہیے کہ نہیں پسند آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا حضور میں اگلی بار ضرور آئیے گا، میں آپ کے میل کا کپڑا لانے کی کوشش کروں گا۔ اور بعض دکانوں میں جائیے تو وہ 2 تھان نکالنے کے بعد کہے گا کہ اچھا وقت برباد کرنے کے لیے ہماری ہی دکان دکھائی دی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ دونوں کے طریقے میں فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ایک کے نزدیک گاہک آئے گا اور ایک کے نزدیک سے گاہک بدک کر کے بھاگے گا۔ تو داخلی طور پر اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے کہ آخر کاروبار میں کہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے، جو پارٹیاں ہیں ان کو کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے، اور داخلی اسباب کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا پڑھنی چاہیے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین 21 بار پڑھنا چاہیے، اور ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور 40 دن تک تو بالالتزام پڑھنا چاہیے، اور اگر 40 دن تک میں کوئی معاملہ نہیں حل ہوتا ہے، تبدیلی نہیں آتی ہے، تو اس کو کنٹینیو دوسرے 40 کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس دعا سے بھی فائدہ ہوگا اور داخلی جائزے سے بھی فائدہ ہوگا کہ آخر کاروبار میں رکاوٹیں اور کاروبار کے نہ چلنے کی کیا وجہ ہے، اس کا جائزہ لیں اور یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ اسباب کی تلاش بھی کر لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ کاروبار چل نکلے گا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ انشاءاللہ بہت اچھا مشورہ بھی آپ نے دیا اور مثال بھی بہت اچھی دی ہے کہ برابر کی دکانوں سے اگر ہم موازنہ کریں وہاں کے مقابلے میں اگر ان کی دکان کے ریٹ زیادہ تو ظاہر بات ہے کہ گراہک جو ہے کم آئیں گے، اور جس طرح سے آپ نے وہ کپڑے کی مثال دی وہ بھی بہت اچھی مثال دی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بروڑا سے بول رہا ہوں۔ جی بروڑا سے سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں میں ریٹائرمنٹ آدمی ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں گجرات بروڑا سے بول رہا ہوں، ریٹائرمنٹ ہوں۔ جو گریجویٹی پی ایف کا پیسہ آتا ہے جی وہ بینک میں ہوتا ہے برابر؟ آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہا مجھے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو پی ایف کا پیسہ گریجویٹی کا پیسہ جی 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 وہ بینک میں ہوتا ہے، جی بینک کا انٹرسٹ، ٹھیک، بینک کا انٹرسٹ جو آتا ہے وہ زائد ہے، کیوں کوئی آمدنی ہے نہیں میری، جی ہاں کوئی آمدنی ہے نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہوں، تو وہ پیسہ زائد ہے یا نہیں زائد؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دیں گے؟ اور دیکھیے شریعت نے سود سے بچنے کی بات کہی ہے، اور کوشش پورے کرنا چاہیے کہ انٹرسٹ سے آدمی بچے۔ اور جہاں تک پی ایف اور گریجویٹی کا معاملہ ہے، پی ایف میں 2 قسم کی رقم جمع ہوتی ہے۔ ایک رقم تو وہ ہوتی ہے کہ جس ادارے میں آدمی کام کر رہا ہے وہاں سے وہ رقم جا رہی ہے، اور دوسرا سرکاری طور پر یا بینک کے ذریعے اس کو ملایا جا رہا ہے۔ تو پی ایف کی جو رقم ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنی آپ نے جمع کیا ہے اس سے زیادہ آپ کو ملتی ہے، اور بلکہ ڈبل ملتی ہے۔
تو یہ پی ایف کی رقم کو علماء نے اور مفتیان کرام نے جائز قرار دیا ہے، اور وہ سود نہیں ہے، وہ آپ کی خدمت کا بدل ہے۔ لیکن یہ رقم جو پی ایف کی رقم آپ کو ملی ہے اور آپ نے بینک میں جمع کر دیا، اب وہ مجموعی رقم پر جو آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، گریچوٹی کی رقم بھی جائز ہے، لیکن گریچوٹی کی رقم آپ نے بینک میں لے کر کے جمع کر دیا، اب اس جمع کرنے پر جو آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، شریعت اس کو انٹرسٹ ہی سمجھتی ہے اور سود ہی قرار دیتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو بینک میں پیسے جمع ہو رہے ہیں سود کے، آپ نے نکال کر کے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کر دیں، کچھ رفاہی کام جو ہے اس سے کر لیں، تو یہ طریقہ ایک ہے۔ بینک میں چھوڑنا بھی علماء درست نہیں کہتے، اس لیے کہ بینک میں اگر آپ نے اس سود کی رقم کو چھوڑا تو وہ اس سے مزید سود کمائیں گے، تو گویا کہ آپ کی رقم مزید سود کے کمانے کا سبب بنے گی، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ بینک میں جو سود ہے اس کو نکال کر کے کچھ رفاہی کاموں میں خرچ کر دیا جائے، وہاں چھوڑا نہ جائے۔ بقیہ آپ نے یہ کہا کہ صاحب جو ہے ہم ریٹائر آدمی ہیں اور اگر وہ نہیں یہ ہو تو یہ پیسے نکلتے جائیں گے اور ختم ہوتے جائیں گے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ رقم ختم ہو جائے گی، تو شریعت نے انٹرسٹ کو تو منع کیا ہے، لیکن کاروبار میں شرکت کو، ان کمپنیوں کے شیئر کی خریداری کو جن کمپنیوں کے کاروبار حلال ہیں، شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے، تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی اس رقم کو لگا سکتے ہیں، کاروبار میں کسی کے ساتھ لگا سکتے ہیں، کسی کو پونجی دے کر کے مضاربت کا کام کر سکتے ہیں، شرکت کا کام کر سکتے ہیں، تو یہ مختلف شکلیں اس پیسے کو آگے بڑھانے کی ہے اور اس پیسے سے کما کر کے زندگی گزارنے کی ہے۔ بقیے پیسہ رکھ کر کے اور بینک کے انٹرسٹ پہ گزارا کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کسی حد تک کیا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان شکلوں کو اختیار کرنا چاہیے جو شکلیں شریعت نے جائز کہی ہیں، اور میں نے جائز شکلیں آپ کو بتائی کہ ایسی کمپنیوں کے شیئر لیں جو کمپنی صحیح اور حلال اور جائز کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کو پیسہ دے دیں اور وہ کام کرے اور اس سے فیصد آپ طے کر لیں، تو یہ بھی ایک شکل ہے۔ ایک شکل شرکت کی بھی ہے کہ آپ جو ہے دونوں مل کر کے کاروبار میں ہاتھ بٹا لیں اور جو آمدنی ہو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اصل میں شریعت کا کہنا یہ ہے کہ مال کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، مال کو گردش میں رہنا چاہیے۔ تو آپ کے پیسے جو پی ایف کی رقم کے طور پر وہاں جمع ہیں، یہ گردش میں نہیں ہے، یہ وہاں جمع ہیں، تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ جو ہے انٹرسٹ تو نہیں لے سکتے، بقیہ اس کو دوسرے کاروبار میں لگا کر کے آپ ریٹائر ضرور ہیں، لیکن پیسے آپ کے پاس ہیں تو اس سے دوسرے کاروبار کے ذریعے آپ مزید پیسے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ پیسہ حاصل کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ آپ کو مفید ہونا چاہیے اور انٹرسٹ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس تفصیلی جواب کے لیے، اور ان کے علاوہ ہمارے بہت سے ناظرین کی رہنمائی بھی ہو گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم یوپی سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اپنا سوال پوچھیے۔ جی غالباً ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں دلی سے بات کر رہی ہوں، آپ کی آواز تو میرے پاس صاف آ رہی ہے۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میری ممی کے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے۔ جی اور آپ فون کاٹیے گا نہیں، ہمارے سوال ہیں اور بھی کیونکہ جی جی ان کے نا انہوں نے دوائیاں بھی بہت کھا لی لیکن پیٹ کا درد ہی نہیں جاتا، بہت زیادہ درد ہے ان کے پیٹ میں، بہت پریشان رہتی ہیں، بار بار ٹوائلٹ لیٹرین جاتی ہیں، بار بار بہت پیٹ میں درد ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے جی کہ میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنے شوہر سے اب الگ رہتی ہوں کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے۔ جی میں نے بہت کوشش کی رشتے کو سدھارنے کی، ساتھ میں رہنے کی، لیکن نہیں ہو پایا۔ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹی 1 بیٹا، اور انہوں نے مجھے 2 بار طلاق بھی دے دیا
غصے میں, لڑائی میں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا میرا طلاق ہو چکا ہے, اور کوئی دعا بتائیں, کیونکہ میں اب رہنا نہیں چاہتی ان کے ساتھ, کیونکہ میں نے بہت رہ کے دیکھ لیا, اب ہے نہیں وہ, میں ہماری نہیں ہو سکتا گزارا ہم دونوں کا ایک ساتھ. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. محترمہ مشورہ بھی آپ چاہ رہی ہیں اور پھر آپ اپنا فیصلہ بھی سنا رہی ہیں. مشورے پہ اگر عمل کریں گی تو انشاءاللہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں نا سب دور ہو جاتے ہیں. دل سے غلط فہمیاں نکالنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کیا دہلی سے. مفتی صاحب سے جوابات لے لیتے ہیں آپ کے سوالوں کے. جی مفتی صاحب, کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ کے سوالوں کے؟ جی, یہ جو پیٹ میں درد رہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, اور کیا ہوگا انہوں نے, اور دیکھ لیں اگر ایک ڈاکٹر سے نہیں فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کسی ڈاکٹر کو, اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے, اس سے فائدہ ہوگا. اور پیٹ کے درد کے لیے ایسا کر لیں کہ ایک بوتل پانی لے لیں, اور اس پانی میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس کو جو ہے 41 بار پڑھ کر کے اس پر دم کر لیا جائے, اور دم کرنے کے بعد اس بوتل کو رکھا جائے, اور صبح سویرے باسی منہ جس کو کہتے ہیں, یعنی برش وغیرہ کرنا ہو تو کر لیں, اور بغیر کچھ کھائے پہلے اس پانی کو استعمال کریں, اور پھر وہ پانی کم ہو جائے تو اس میں مزید ڈال دیں, اور زیادہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرے بوتل میں اس کو پڑھ کر کے دم کر لیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ناغا بالکل نہ کیا جائے, اور باسی منہ میں استعمال ہو, نہار منہ جس کو کہتے ہیں, بغیر کچھ کھائے ہوئے, البتہ منہ وغیرہ دھو کر کے استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بقیہ ڈاکٹر کے علاج پر بھی توجہ دینی چاہیے, اور ڈاکٹر جو پرہیز بتائے اس کو بھی کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اور دوا بھی استعمال کریں, اور دعا کا بھی اہتمام کریں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے بوتل میں رکھ دیں, اور باسی منہ میں جو ہے نہار منہ مریضہ کو پلائیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. جی, بقیہ یہ معاملہ ان کا شادی سے متعلق ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے, اور 13 سال شادی کو ہو گئے, اب وہ الگ رہتی ہیں, پتہ نہیں کتنے دن سے الگ رہتی ہیں, اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے اپنے سوال میں. بچے ان کے ہیں یہ بھی ہے, اور انہوں نے 2 بار طلاق دے دیا ہے. تو 2 بار طلاق دے دیا ہے. اصل میں طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ انہوں نے کن الفاظ میں طلاق کا استعمال کیا ہے. جی, طلاق کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور ان کے حکم مختلف اوقات میں الگ الگ ہو جاتے ہیں جیسا استعمال کیا ہے انہوں نے. تو بالکل یہ کہنا کہ صاحب 2 بار طلاق دے دیا ہے اور میں یہ کہہ دوں کہ وہ طلاق ہو گئی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ یہ لکھ کر کے طلاق کے سلسلے میں کہ شوہر نے ان کو کن جملوں میں طلاق دیا ہے, طلاق کے لیے کن الفاظ کا استعمال کیا ہے, وہ لکھ کر کے قریب کے کسی مفتی سے رجوع کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ جواب دیں گے, اس کے مطابق عمل کریں. بقیہ اگر وہ چاہیں تو امارت شریعہ کے دارالفتہ کو بھی لکھ کر کے بھیج سکتی ہیں, اور دارالفتہ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ, پتہ کافی ہے اتنا, دارالفتہ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ, وہ لکھ کر کے بھیجیں کہ صاحب جو ہے طلاق کے الفاظ کیا تھے اور کن الفاظ سے انہوں نے طلاق دیا ہے. بقیہ اگر انہوں نے سیدھے طلاق دیا ہے اور 2 بار دیا ہے تو 2 بار طلاق ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے عدت گزارنا چاہیے, اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر یہ طلاق ہو گئی اور ان کی جدائیگی ہو گئی. لیکن یہ آخری بات نہیں ہے, جس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. آخری بات کی شکل وہی ہے کہ وہ لکھ کر کے بھیجیں کہ طلاق کن الفاظ میں دیا ہے انہوں نے. بقیہ اگر کوئی طلاق کے بعد اگر فتویٰ آتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے کی کوئی شکل ہے, چاہے وہ دوبارہ نکاح کر کے ہی ہو, تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ صاحب بچے ہیں, ان کی پرورش و پرداخت کا معاملہ ہے, زندگی کا معاملہ ہے, تو جوڑ بڑی اہم چیز ہے, اور رشتوں میں جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جتنی کبیدگی اپنے شوہر کی طرف سے ہے, آپ ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو حسن سلوک کیا ہے 13 سالوں میں اس کی ایک لسٹنگ کریں, تو آپ کو لگے گا کہ جتنا ظلم انہوں نے آپ پر کیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے حسن سلوک برتا ہوگا, تو اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. یہ بالکل کاؤنسلنگ انداز کی چیز ہے. آپ اس کی لسٹنگ کریں گے تو آپ کو ذہنی طور پر جو تناؤ ہے وہ بھی دور ہوگا, اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں گی کہ ہم جو ہے غلط فیصلے پہ ہیں, اور ہمیں بہرکیف کوئی نہ کوئی شکل, اگر شریعت میں طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد بھی
نکاح کر کے بھی کوئی شکل اگر بنتی ہے تو ہم اپنی زندگی بچوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ گزاریں گے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کو جوڑ بہت پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوڑ پسند ہے، اس لیے جو ہے آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب اس جواب کے لیے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ غصے میں آ کے طلاق دیے، آپ نے جو ہے جواب ان کو دے دیا ہے. امید ہے کہ یہ محترمہ جو ہے اس پر عمل کریں گی اور تعلقات ہموار کرنے کی کوشش کریں گی. دہلی کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی یو پی سے بول رہے تھے ہم منوٹا سے. جی سوال پوچھیے. میرے بھیا کے پاس کل بھی معلوم کیا تھا 8 لڑکی ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے. جی تو ہم یہ چاہتے ہیں کوئی دعا بتا دی جائے ایسی. جی اسی طرح کا سوال ایک آیا تھا، محترمہ نے سوال کیا تھا کہ 5 بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے. مفتی صاحب نے جواب دے دیا تھا، پھر بھی آپ کا جواب لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ 8 لڑکی ہے. میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں آپ نے فرمایا کہ جس کو 3 لڑکی ہو اور تعلیم و تربیت کرے اچھی تو وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. تو ایک دوسرے صحابی تھے جن کے پاس 2 ہی لڑکی تھی، انہوں نے کہا کہ 3 والے کے بارے میں یہ فرمایا گیا، جس کے پاس 2 ہی ہو اللہ کے رسول تب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ 2 کی بھی تعلیم و تربیت صحیح کرے تو جنت میں جائے گا. اور پھر 1 والے نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ 1 کی بھی تعلیم و تربیت صحیح کرے تو وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے فضل سے ان کے پاس 8 لڑکیاں ہیں تو ان کی جنت تو پکی ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر ان بچیوں کو کمتر نہ سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کریں کہ یہ سماج کے لیے اور ملت کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر کے لیے مفید ثابت ہوں اور اس سے ملت کو فائدہ پہنچے. یہ جو ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ ہے، یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، ان کی لڑکیوں سے چلی ہے. تو گویا کہ اگر کسی کے پاس صرف لڑکیاں ہیں تو وہ بے شعوری طور پر اور کہنا چاہیے کہ غیر اختیاری طور پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ وغیرہ کے ذریعے جو نسل چلی اس کے وہ قریب ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لڑکیاں کمتر نہیں ہیں اور لڑکیوں کی وجہ سے خاندان چلتا ہے اور وہ بھی آپ کی نیک نامی کا اور آپ کے خاندان کی شہرت کا باعث بنتی ہیں اور بنتی رہی ہیں. آپ کو نفسیاتی طور پر اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ 8 لڑکیاں ہیں. بقیہ جہاں تک لڑکے کا معاملہ ہے، ایک فطری خواہش ہے اور اس خواہش کو دبایا بھی نہیں جا سکتا. تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور دعا کرنے کے لیے وہ دعا اس وقت فوری طور پر میرے ذہن میں آ گئی ہے جو دعا انبیاء نے کی، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے صالح لڑکا عطا فرما. ہیں تو جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا بردبار لڑکے کی بشارت دی. تو صالح جو ہوگا وہ بردبار بھی ہوگا. اور یہ جو کئی سوال آئے تھے کہ ہمارا لڑکا ضدی ہے اور بات نہیں مانتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ حلیم ہوگا اور صالح ہوگا تو نیک نامی کا ذریعہ بنے گا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ نسلیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں سے ہی چلی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں عطا فرمائی ہیں اور بقیہ لڑکا کی جو خواہش ہے اس کے لیے یہ دعا پڑھیے، بہت مجرب ہے، رب حبلی من الصالحین. لیکن نمازوں کا اہتمام کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے گا اور دعا مانگیے گا تو قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. دعائیں ان لوگوں کی بھی قبول ہوتی ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے دعا کرے گا، ظاہر ہے دونوں میں فرق پڑتا ہے. تو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور لڑکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے
اور جو لڑکے کی دعا ہے اس کے لیے رب حبلی من الصالحین کم سے کم 11 بار پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اور بے شک لڑکیوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور جو بیٹے تھے وہ پیدائش کے بعد مر گئے تھے اور ان کی نسل جو ہے بیٹیوں سے ہی چلی. بہت اچھا جواب دیا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سوال کیا آپ کا؟ نماز پڑھتے تو بہت جمعائی آتی ہے سر. نماز پڑھتے میں؟ ہاں بہت جمعائی آتی ہے سر. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ جہان آباد سے. جہان آباد سے، ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دیں گے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ جی جی مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ انہوں نے جہان آباد سے سوال کیا تھا کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت ان کو جمائی بہت زیادہ آتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ غالباً ہماری آواز مفتی صاحب تک نہیں پہنچ رہی. آئیے ناظرین اسی درمیان ایک اور کالر ہم سے جڑ گئے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں کلم سے ریشما بات کر رہی ہوں، مہاراشٹر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مہاراشٹر سے بات کر رہے. جی سوال پوچھے. جی میں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد اپنا سوال کیجئے. ہیلو. ہاں ہمارے نند ہے نا. جی تو ان کے شوہر بہت دارو پیتے اور 2-3 مہینے سے یہاں پہ تھے. ٹھیک. بھی نہیں ہوا. جی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب جہان آباد سے ایک سوال آیا تھا، بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو جمائیاں آتی ہیں، جمائیاں نہ آئیں اس کے لیے کیا کریں؟ جی تو جمائی کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ شریعت میں بتایا گیا ہے اگر پوری اس کی رعایت کریں تو جمائی نہیں آئے گی اور اس کے لیے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو نماز کی نیت تو باندھ دیتے ہیں، لیکن وہ پرانے زمانے میں جو آٹومیٹک گھڑی ہوتی تھی نا، پرانے زمانے میں کیا کہ اب جو ہے آٹومیٹک گھڑی جیسے ہے وہ چلتی رہتی ہے مسلسل. اور پرانے زمانے میں چابی دیے والی گھڑی ہوتی تھی تو 12 گھنٹے تک چلتی رہتی تھی، ایک بار چابی دینے سے 24 گھنٹے چل جاتی تھی. تو ویسے ہی ہماری نمازوں کا حال ہو گیا ہے. ہم جب تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری چابی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے بے خیالی میں ہی ہم پوری نمازیں پڑھ ڈالتے ہیں. جہاں بے خیالی ہوگی اور جہاں غفلت پائی جائے گی جمائی آئے گی. اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ آدمی جب قیام کی حالت میں ہو تو وہ اپنے سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھے، ادھر ادھر نظر نہ دوڑائے. اسی طریقے سے رکوع میں ہو تو اپنے پاؤں کے دونوں پاؤں کی انگوٹھے پہ نگاہ رکھے دھیان سے، اور پھر جب سجدے میں جائے تو ناک کے بانسے پہ دھیان رکھے، قعدہ میں بیٹھے تو اپنی گود میں دھیان رکھے. تو اس طریقے سے جو شریعت نے بتایا ہے کہ نگاہ کس وقت نماز میں کہاں رکھنی ہے اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ انہیں جمائی نہیں آئے گی. جمائی آنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی. جہاں نماز توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس انداز میں پڑھیں گے جو شریعت نے بتایا ہے تو انشاءاللہ ان کی جمائی نہیں آئے گی اور ان کی جمائی دور ہو جائے گی. تو اس کے لیے میں کوئی دعا نہیں بتا رہا، بس نماز کے طریقے میں تھوڑی یہ تبدیلی کر لیں تو انشاءاللہ یہ مرض ان کا جو ہے نماز میں جو غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب توجہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ جمائی تو شیطان کی توجہ سے آیا کرتی ہے،
تو بندے کی توجہ جب اللہ کی طرف ہو جائے گی تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوگا، تو جمائی نہیں آئے گی۔ میں ان کو کوئی دعا نہیں بتا رہا، نماز کے طریقے جو پڑھنے کے ہیں اس پر عمل کرنے کی بات کہتا ہوں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، ان کو وظیفوں کے بارے میں اور دعاؤں کے بارے میں مشوروں سے نوازا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو فی الحال ناظرین یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔